آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کیا عطا کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ مانگ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ مانگنا چاہیں تو ان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جس سے اللہ تمہیں ان دروازوں تک پہنچاتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے تصور میں وہ دروازے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں صبر کیا اور اللہ نے نہ صرف یوسف کو لوٹایا بلکہ ان کو عزت، مقام اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کی جدائی پر صبر کیا اور کوئی جزا و فضا نہیں کی، تو اللہ نے جب ان کو حضرت یوسف سے ملایا تو کس حال میں کہ حضرت یوسف تخت مصر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حال میں کہ جب بیٹا ایک ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا بھی دی، مال بھی، اور پہلے سے دگنا نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اس قدر خطرناک ہو گئی تھی کہ سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ان کے جسم میں پھوڑے بن گئے اور کیڑے پڑ گئے، اور ایون کہ ان کے اپنے قریبی لوگ بھی، ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے صحت بھی دی، اور جو مال تھا جو ان سے چلا گیا تھا بیماری میں وہ بھی لوٹا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے معاشرتی طعنوں پر صبر کیا تو اللہ نے ان کے قدموں میں نبی عطا کر دیا۔ حضرت مریم جنہیں اللہ نے بن باپ کے بیٹا عطا کیا تو لوگوں نے ان پر لعن طعن کیا اور بہتان لگائے اور الزام لگائے، لیکن حضرت مریم نے اللہ کی خاطر، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، تو اس پر صبر کیا تو اللہ نے اسی بچے کو نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 39۔ اس لیے صبر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حساب، جس کا کوئی حساب نہیں، جس کا آپ شمار بھی نہ کر سکیں، اتنا اللہ سے اب اگر آپ کو اجر چاہیے تو پھر صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب پہلی چوٹ لگے، جب پہلا زخم لگے۔ بعد میں تو انسان کو وقت کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے، اور وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ لگنے پر جزا و فضا نہ کی جائے اور اللہ کی خاطر اس پر تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے صبر کر لیا جائے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی، جیسے دل کا سکون، بے حساب اجر، اور ایسی مدد جو غیب سے آتی ہے۔ جب آپ کو سخت مشکل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون، دل کا اطمینان، جو نہ دولت سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بھی دنیا کی کسی دکان سے مل سکتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ صبر کر رہے ہیں یا آپ صبر کرنا چاہتے ہیں؟ ضرور صبر کیجئے، کیونکہ صبر کے اوپر بے حساب اجر اور بہت سے انعامات کا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ صبر نہیں بھی کریں گے تو جو تکلیف لکھی ہے وہ تو مل کے رہے گی، لیکن جب آپ صبر نہیں کریں گے، واویلا کریں گے، تو خود کو بھی تکلیف دیں گے اور اپنا اجر بھی ضائع کر دیں گے، اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ اس کو اللہ کی طرف سے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ سمجھ کر صبر کریں گے اور اس بات پر یقین کریں گے کہ اللہ اس سے بہترین نوازے گا، اور اس مشکل گھڑی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، کیونکہ کبھی بھی رات کتنی ہی تاریک ہو ہمیشہ نہیں